السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السروج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا حضور النور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، رب تعالی نے قرآن مقدس میں ہم سب کو جو لقب عطا کیا وہ ہے خیر الامم۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو رب تعالی نے شہنشاہوں کے شہنشاہ رب العزت نے جو لقب بخشا وہ ہے خیر الامم، سب سے بہترین امت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے، ان تمام پیغمبروں کی امتوں کے مقابلے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جس امت کو سب سے بہتر ہونے کا شرف ملا، سب سے افضل، سب سے بزرگ و برتر اور سب سے بہتر ہونے کا شرف ملا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ وہ امت ہے جس کو رب تعالی نے کہا کہ تم سب سے بہترین رسول کی امت ہو، اس لیے سب سے بہتر امت ہو۔ یہ جو اعزاز بخشا گیا ہم کو، یہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں، ہمارے کسی دینی کام کی وجہ سے نہیں، ہمارے اعمال صالحہ کی کثرت کی بنیاد پر نہیں، ہماری عبادت و بندگی، طاعت و تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر نہیں، یہ اعزاز ہمیں ملا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنیاد پر۔ یہ کرامت اور شرافت اور بزرگی جو ہمارے سروں پر سجا دی گئی، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، یہ آقائے مدینہ کا کرم ہے، یہ رسول آخر الزماں کا ہم پر فضل و انعام و احسان ہے کہ ہمیں رب تعالی نے بہترین امت ہونے سے اعزاز بخشا، بہترین امت کا خطاب عطا فرمایا۔ اس لیے تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے بڑھ گئی۔ جس کا منصبہ جتنا زیادہ اونچا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اسی قدر اس پر ہوتی۔ تم بہترین امت ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ رب تعالی نے قرآن میں کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو تو ہمیشہ بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم جب تک بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، وتنہون عن المنکر، اور جب تک برائیوں سے تم لوگوں کو روکتے رہو گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تم خیر امم کے لقب سے پکارے جاؤ گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تم خیر امت کے خطاب سے نوازے جاؤ گے۔ آج کے اس زمانے میں یہ غور کرنے کا مقام ہے، کیا ہم نے اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا لی؟
کیا ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے ضمیر کے اندر پالا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس قابل اور اس لائق بنایا کہ ہم اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں؟ رب تعالی قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے سب کے سب اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہو اور سب سے قیامت کے روز اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ قیامت کے روز باپ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا انتظامات کیے تھے۔ شوہر سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے اہل خانہ کی تعلیم و تربیت اور ان کو نیکی کے راستے پر چلانے اور برائی سے روکنے کے لیے کیا انتظامات کیے تھے۔ ایک عالم شریعت سے کہا جائے گا کہ جب تمہیں قرآن و سنت کی تعلیم دی گئی تو تم نے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو تعلیم و تربیت سے کیوں نہیں آراستہ کیا۔ بڑوں سے کہا جائے گا کہ تم نے قوم کے اندر چھوٹے اور نوجوانوں کی اصلاح و تربیت اور ان کے تزکیہ اور تعلیم کے لیے کیا تدبیر اپنائی۔ ہر شخص سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ رب تعالیٰ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے۔ ذمہ دار انسان وہی ہوتا ہے جو پہلے اپنے اوپر آنے والے فرائض اور واجبات اور سنن و مستحبات کو عمل کے دائرے میں لائے۔ جو خود عمل کرتا ہے تبھی اس کی بات معتبر ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی بات بالکل معتبر نہیں ہوتی جو خود عمل سے خالی ہو، جو خود کردار سے خالی ہو، جو خود اخلاق سے خالی ہو، جو خود اسلامی تہذیب و تمدن سے خالی ہو۔ جس شخص کے اندر اسلامی کردار و اخلاق اور جس کے اندر اسلامی تعلیم و تربیت کی بو آئے گی، وہی انسان جب اپنی ذمہ داری کے مطابق کام انجام دے گا تو اس کی بات معتبر مانی جائے گی۔ ہمیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا درس دیا گیا۔ ایک یہ کہ جب تم اچھائیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے بنائے گئے ہو تو پہلے اچھائیوں کو خود اپنانا ہے، پھر اس کے بعد اچھائیوں کا حکم دینا ہے۔ پہلے برائیوں سے خود رکنا ہے، اس کے بعد برائیوں سے روکنا ہے۔ امت مسلمہ کے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت اور ذمہ دار شخص کے بارے میں قرآن نے یہ زبردست فریضہ لازم کر دیا کہ تم خیر امت ہو، لہذا تمہیں بھلائی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائیوں سے روکتے رہنا ہے۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر اگر آج کسی چیز کی کمی ہے تو وہ احساس ذمہ داری کی کمی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ختم کر دیا، ہمارے نوجوانوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ختم کر دیا، ہماری ملت کی خواتین اور ماں بہنوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ختم کر دیا۔ جب سے ہم نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی ذمہ داری کا احساس کھو دیا ہے، تب سے ہم پر طرح طرح کی بلائیں، مصیبتیں اور آزمائش نازل ہونے لگی۔ جو فرد ذمہ دار ہوتا ہے وہ فکر مند ہوتا ہے کہ میں اپنے ماتحتوں کو، میں اپنی نگرانی میں آنے والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کوشش کروں، کس طرح سے میں انہیں مہذب بناؤں، متدین بناؤں، تقویٰ شعار بناؤں کہ آنے والے زمانے میں یہ شخص اسلامی تہذیب و تمدن میں ڈھلنے والا ایک سچا پکا مسلمان کہلائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا فریضہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کی اور ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد۔
جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ایک مردے کے ساتھ اس کی قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک مرنے والے شخص کے ساتھ اس کی قبر تک 3 چیزوں کا جانا ہوتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں قبر تک جا کر لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں باقی رہ جاتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، جب وہ انسان قبر کی منزل تک جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر تک اس کو پہنچانے والی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے اہل و عیال خاندان والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے نوکر ہوتے ہیں، اس کا مال و متاع ہوتا ہے، اس کا مال و زر ہوتا ہے، اور تیسری چیز اس کا عمل خیر ہوتا ہے۔ جب دنیا سے ہم اور آپ جائیں گے اور قبر میں اتارے جائیں گے تو قبر تک پہنچنے والی 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک مردے کے ساتھ چلنے والے خواہش و عقارب کی قطاریں ہوں گی، خاندار اور کنبہ دار کی زبردست قطاریں ہوں گی، اور دوسری چیز ہمارے وہ لوگ جن سے ہم نے استفادہ ہوتا تھا، جو ہمارے نوکر ہوا کرتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے، جو ہمارے ماتحت ہوا کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑ کر قبر سے لوٹ آئیں گی، لیکن قبر میں اگر ہمارے ساتھ کوئی ہوگا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہمارا عمل خیر ہوگا۔ قبر کی تاریکیوں میں جو نور بخشنے والی چیز ہوگی وہ ہمارا عمل خیر ہوگا۔ قبر کی ان تاریک راتوں کو روشن کرنے والا اگر کوئی سنہرا آفتاب ہوگا تو وہ ہمارا عمل خیر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کی یہ منزل جو ہمیں طے کرنی ہے، جنت تک کا جو سفر، دوزخ تک کا جو سفر ہونا ہے، وہ سفر عمل کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر عمل خیر ہے تو یہ عمل خیر کی سواری ہمیں جنت تک پہنچا دے گی، اور ہمارے اعمال بد ہے تو یہ اعمال بد کی سواری ہمیں دوزخ تک لے جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا قبر کی منزلوں کو جب تم طے کرو گے تو تمہاری اچھائیاں اور برائیاں تمہارے ساتھ جائیں گی، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری طور پر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے اچھائیاں اپنا کر اچھائیوں کا حکم دیا ہے اور برائیوں سے دور رہ کر برائیوں سے دور کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو واقعی ہم نے خیر امت ہونے کا فریضہ انجام نہیں دیا، بہترین امت ہونے کا فرض ادا نہیں کیا۔ قیامت کے روز ہم سے یہی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کس طرح سے ادا کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اس حدیث شریف کے اندر جو راوی حدیث وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شانے کو پکڑا، میرے کندھے کو پکڑا، اور کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جس طرح سے کوئی مسافر رہتا ہے یا کوئی رہ گزر۔ دنیا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا پانی ہے، دنیا کی ہر شے پانی ہے۔ دنیا سے ہمیں وہ شے لے کے جانی ہے جو شے قیامت تک ہمارے ساتھ رہے۔ دنیا سے ہمیں وہ چیز لے کر جانا ہے جو چیز ہمیں آخرت کی تمام مراحل میں لے کے چلنا ہے۔ ہمیں دنیا سے اہل و عیال کے ساتھ سفر نہیں کرنا ہے، مال و متاع کے ساتھ سفر نہیں کرنا ہے، زر اور سونے اور جواہرات کے ساتھ سفر نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمیں سفر کرنا ہے دنیا سے تو عمل خیر کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا چلتا ہوا رہ گزر۔ مسافر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر کرتا ہے تو سفر کی مشقتیں اور تھکان کی وجہ سے کسی منزل میں رک کر راحت محسوس کرتا ہے، آرام طلب کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مسلسل سفر کر رہا ہوتا ہے، رہ گزر ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یا تو ایک مسافر کی طرح بننا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک رہ گزر کی طرح بننا ہے، جو ہمیشہ آخرت کی منزلوں کو پیش نظر رکھے اور چلتا ہوا عمل خیر کے تحفے کو لے کر
زیادہ تقویٰ لے کر، پرہیزگاری اور عمل صالح کا ذخیرہ لے کر کے دنیا سے جائے، ایسا مسافر تمہیں بننا ہے۔ میرے عزیزو بتائیے میرے آقا نے اس حدیث شریف کے اندر کتنے زبردست طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو راستے میں کبھی چین اور سکون اور قرار نہیں پاتا ہے۔ سفر کی مشقتیں، سفر کی صعوبتیں، سفر کا تھکان اسے ہمیشہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تم چلتے رہو یہاں تک کہ منزل پہ پہنچ جاؤ۔ مسافر کبھی بھی چین اور سکون کی نیند نہیں لے پاتا ہے، اس کے دماغ میں ہمیشہ یہی بات پیوستہ ہوتی ہے کہ مجھے پھر سفر کرنا ہے، یہاں تک کہ منزل پہ پہنچ جانا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں تمہیں پیدائش سے لے کر کے قبر کی گود میں جانے تک مسلسل اپنے آپ کو مسافر سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ جس طرح سے انسان حالت سفر میں اور مسافر خانہ میں ٹھہر کر کے راحت نہیں محسوس کر سکتا ہے، اطمینان اور تسلی نہیں محسوس کر سکتا ہے، چین و قرار نہیں محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح سے ہمیں دنیا کے اندر راحت نہیں محسوس کرنی ہے، اطمینان اور سکون کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، چین و قرار کی دوڑ میں نہیں لگنا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ یہاں تمہیں مشقتیں بھی آئیں گی، یہاں تمہیں صعوبتیں بھی آئیں گی، یہاں تم پر بیماریاں بھی آئیں گی، یہاں تمہیں تھکان اور بے پناہ کیفیات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور تمہیں سفر کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ تم قبر کی گود میں پہنچو۔ تو اپنے ساتھ میں نمازوں کا توشہ لے کر کے پہنچو، روزے اور زکات کا خوبصورت ہدیہ اور تحفہ لے کر کے پہنچو، رب تعالیٰ کے عبادت و بندگی اور طاعت و تقویٰ کا خوبصورت نظام لے کر پہنچو، تاکہ جب قبر میں اترو تو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہ جانے والا عمل، یہ عمل خیر تمہیں اس قبر کی زبردست تاریکیوں سے بچا لے، آخرت کی منزلوں سے بچا لے، عذاب دوزخ سے بچا لے، عذاب حشر سے بچا لے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسلسل ہمیں سفر کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ قبر کی گود تک پہنچ جانا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کس طرح سے برائیوں سے لوگوں کو روکیں، کس طرح سے ہم اپنے اہل و عیال کو برائیوں سے منع کریں، اس کے بارے میں تدبیر کرنی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوبصورت انداز میں نہیں عن المنکر کی تعلیم دی، برائیوں سے خوبصورت طریقے پر منع کیا۔ کہا تم اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو یہ دو چند فارمولے دے رہا ہوں، یہ دو چند نسخے دے کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگوں بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت بری بات ہے۔ بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں غلط نظریہ مت رکھو، کسی کے بارے میں برے خیالات مت رکھو، کسی کے بارے میں فاسد ارادہ مت رکھو، بلکہ ہر بشر کو حسن ظن سے دیکھو، بہترین گمان سے دیکھو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسن الظن من العبادہ، جو بہترین گمان رکھتا ہے وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ تم کسی کے بارے میں بہترین نظریہ رکھو گے، رب تعالیٰ تمہیں اس پر عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں رب تعالیٰ اس پر جزائے خیر سے نوازے گا۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت بری بات ہے۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بھی بچو، ولا تحاسدوا، آپس میں حسد مت رکھو، آپس میں کینہ مت رکھو، آپس میں بغض مت رکھو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر کسی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ میرے آقا نے برائی سے ہمیں اس کو منع کیا کہ ہمیں جب کسی فرد سے ملنا ہے تو ہمیں عصبیت دماغ میں نہیں رکھنی ہے، برے خیالات دماغ میں نہیں رکھنے ہیں، اس کی کسی بھی نعمت سے حسد نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیشہ اس سے حسن ظن رکھنا ہے، اس کے ساتھ میں اچھا گمان رکھنا ہے، اور اپنے سینے کو کینہ اور بغض سے اور حسد سے محفوظ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔
میرے آقا نے اس طور پر ہمیں برائیوں سے بچنے کی تعلیم عطا فرمائی، اور پھر میرے آقا نے بڑا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، جب تم کسی کے ساتھ میں خرید و فروخت کرو تو اس کو دھوکہ مت دو۔ جب تم کسی مارکیٹ میں جاؤ تو مارکیٹنگ کرتے وقت، بازار کے اندر بزنس اور ویاپار کرتے وقت کسی کو دھوکہ مت دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بہترین تمہیں ویاپاری بننا ہے، بہترین بزنس مین بننا ہے۔ ہر کسی شخص کے ساتھ میں جب تم سودا کرو گے تو اس کے ساتھ میں خون خیر کے ساتھ سودا کرنا، ایسا نہیں کہ تم اس میں کسی کو دھوکہ دے رہے ہو یا کسی کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین تم بدگمانی کا ارادہ رکھ رہے ہو، اس سے تمہیں بچنا ہے۔ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہم سب امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کی حیثیت سے، رسول آخری زماں کی بشریت کے امت میں ہونے کی وجہ سے ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اس دین نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ تم کسی ملک کی وجہ سے، کسی سرحد کی وجہ سے، کسی صوبائی نظام کی وجہ سے، کسی خاندانی نظام کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے ایک دوسرے سے بغض مت رکھنا ہے۔ تم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور مکرم وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے۔ تم جاؤ حسد کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، صوبے کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے، کسی بھی اور چیزوں پر کبھی بھی فخر مت کرنا، غرور اور گھمنڈ مت کرنا، بلکہ یاد رکھنا کہ اللہ کے تم بندے ہو اور اللہ کے بندوں کو زیر یہ دیتا ہے کہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوبصورت تعلیم عطا فرمائی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے ہمیں برائیوں سے دور کیا اور برائیوں سے روکنے کا حکم عطا فرمایا۔ ہم اپنے گھروں کے اندر بچوں کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا یہ فریضہ اس طور پر انجام دے سکتے ہیں کہ بدگمانی سے بچتے رہنا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے اور بغض نہیں رکھنا ہے، کبھی مول بھاؤ کے اندر کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اور ہمیشہ اپنی اخوت اور بھائی چارگی کو برقرار رکھنا ہے، بھائی چارے کے نظام کو فروغ دینا ہے۔ اس طرح سے ہم برائیوں سے لوگوں کو روک سکتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری زمانہ تھا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا، ابو لؤلؤ سخت باغی فاسق مردود مجوسی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے شکم میں خنجر مارا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جانثاروں نے اور تمام صحابہ کرام نے کاشان خلافت میں لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس عالم میں اس قدر سخت زخمی تھے کہ جب ان کو کھجور کی شربت پلائی جا رہی تھی تو منہ میں شربت ڈالتے تھے اور شکم سے وہ نکل جاتا تھا۔ پانی پیتے تھے، پانی کا وہ لقمہ بھی زمین زبان سے اترنے کے بعد میں شکم سے باہر آ جا رہا ہے۔ اس کیفیت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اتنا لمبا کپڑا پہنے ہوئے ہیں کہ وہ کپڑا زمین پر گھسٹ رہا ہے، وہ لباس زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ اس عالم میں حضرت عمر ابن خطاب نے ارشاد فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اپنے کپڑے کو سمیٹ لے، اپنے کپڑے کو ذرا اونچا کر لے، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِثَوْبِكَ، کیونکہ یہ تیرے کپڑے کے لیے زیادہ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا کام کرے گی۔ بتائیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی ایک رسول عربی کے غلام کو، ایک مسلمان کو تعلیم دی اور اس کی ہدایت فرمائی۔ جب اس کے اندر کوئی خامی دیکھی، اس کے اندر کوئی غلطی دیکھی تو حضرت عمر ابن خطاب اپنا زخم بھول گئے، اپنا درد بھول گئے، اپنی کلفت بھول گئے، اپنے زبردست زخم کو فراموش کر کے
کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے میرے بھتیجے تو اپنے کپڑے کو سمیٹ لے, کیونکہ اپنے کپڑے کو سمیٹنے کی وجہ سے یہ نجاست سے بچ جائے گی اور گندگی سے بچ جائے گی. نجاست اور گندگی سے بچنے کی وجہ سے تقویٰ اور طہارت و پاکیزگی اس میں آ جائے گی. اور جب تم خدا کی عبادت کرو گے تمہارا لباس پاک ہوگا, جب تم خدا کی بندگی کرو گے تمہارے جسم پر پیرہن جو ہے وہ خوبصورت اور صاف و شفاف ہوگا. جب تم مسلمان بن کر کے مسجد میں جاؤ گے تو تمہارے کپڑے کی نجاست کی وجہ سے مسجد کا فرش کبھی بھی آلودہ نہیں ہوگا. اپنے کپڑے کو بھی پاک رکھو, زمین پر گھسٹنے سے اسے بچاؤ, تاکہ رب تعالیٰ کی جب تم بندگی کرو تو اپنے اندر تم صفائی ستھرائی تقویٰ اور طہارت محسوس کرو. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عالم میں یہ فریضہ انجام دیا تھا جبکہ خدا کی قسم کسی کو اپنے ذہن و فکر پر بھی کنٹرول نہیں رہتا ہے. اس عالم میں حضرت عمر بن خطاب نے یہ نیکی کا کام کر کے امت محمدیہ کو یہ درس دیا کہ اس ملت کے ہر فرد پر یہ ضروری ہے جب تک اس میں ہوش ہے, جب تک اس میں خرد باقی ہے, جب تک اس میں شعور باقی ہے, وہ اپنی ذمہ داری انجام دیتا رہے, اس طور پر انجام دے کہ برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کا حکم دیتا رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ایک اہم اعلان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جموں